اور کفر بھی ضد اور عناد کے بنیاد پر اختیار کیا ہے، حق اور باطل کی پرواہ نہیں کرتا، دل میں بغض رکھا ہوا ہے، کینہ رکھا ہوا ہے۔ آج کل مسلمانوں کا جو انکار ہے وہ اسی بنیاد پر ہے۔ اگر کوئی بہت بڑا سچا، کوئی بہت بڑا پرہیزگار، کوئی بہت بڑا حق پرست بھی آتا ہے، مگر ایسی جگہ آتا ہے جہاں جن حجرے میں ہماری نشست و برخاست نہیں ہے، ان حجرے والوں کے پاس آتا ہے جن کے ساتھ ہماری نہیں لگتی، ان کی مسجد میں آتا ہے جن کے ساتھ ہماری نہیں لگتی، ان لوگوں کے ساتھ آتا ہے جن کے ساتھ ہماری نہیں لگتی، تو خدا کرے آنے والا العیاذ باللہ پیغمبر کیوں نہ ہو، ہم اس کے لیے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خدا کرے اگر وہ صحابی کیوں نہ ہو مگر ہم اس کے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ بہت بڑا ولی کیوں نہ ہو ہم اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ بغض ہے ہمارا، حسد ہے ہمارا۔ بھائی یہ تو دیوبندی ہے، ان کے ساتھ تو ہماری نہیں لگتی، یہ تو بریلوی ہے، ان کے ساتھ تو ہماری نہیں لگتی، یہ تو پنجپیری ہے، اس کے ساتھ ہماری نہیں لگتی، یہ تو اہل حدیث ہے، ان سے ہماری نہیں بنتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے انکار اختیار کیا ہے، کفر اختیار کیا ہے، مگر ضد اور عناد کے بنیاد پر، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، اَأَنذَرْتَهُمْ، کہ تو ان کو ڈرا دیں، اللہ کی کتاب سے ڈراؤ، جہنم سے ڈراؤ، اللہ کی ناراضگی سے ڈراؤ، ام لم تنذرہم، یا تو ان کو خوف نہ دلا دیں، ان کو ڈرا دیں یا نہ ڈرا دیں۔ اللہ فرماتا ہے ڈرانا اور نہ ڈرانا ان کے اوپر برابر ہے، بیان کرنا نہ کرنا برابر ہے، مناظرہ کرنا نہ کرنا برابر ہے، استدلال پکڑنا نہ پکڑنا برابر ہے۔ آج کل کے زمانے میں جتنے مناظرے ہوتے ہیں، یہ 300-400 سالوں کے اندر مجھے کوئی ایک مناظرہ دکھا دو جس کے اندر کسی فریق نے کہا ہو کہ بھائی میں سمجھ گیا، میں توبہ طائب ہو رہا ہوں، تمہاری بات حق ہے، آج کے بعد میں تمہاری اس بات پر ایمان لا رہا ہوں۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا، 500 سال کے اندر آپ نہیں دکھا سکتے۔ اگر بریلوی اور دیوبندی کا مناظرہ ہے، مناظرہ ختم ہو جائے گا، پھر بھی بریلوی بریلوی رہے گا، دیوبندی دیوبندی رہے گا، پنجپیری پنجپیری رہے گا، اہل حدیث رہے گا، مسلمین مسلمین رہے گا، سنی سنی رہے گا، شیعہ شیعہ رہے گا، سنی سنی رہے گا۔ اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی صرف یہی ہے، اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، تو ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ یہ جب بریلوی بن گیا ہے تحقیق کے بنیاد پر نہیں بنا، یہ اگر دیوبندی بنا ہے تو تحقیق کی بنیاد پہ نہیں بنا، یہ اگر اشاعتی بنا ہے تحقیق کے بنیاد پہ نہیں بنا، یہ سنی بنا ہے، یہ شیعہ بنا ہے، یہ کسی بھی فرقے سے جو جڑا ہوا ہے تحقیق کی بنیاد پہ نہیں جڑا، یہ بغض و حسد اور دنیاوی مفادات کے اعتبار سے جڑا ہے۔ اب اپنے والے کو سچا کہنا اس کی مجبوری بن گئی ہے، اب اپنے سائیڈ والی کی طرفداری کرنا اس کا ضد بن گیا ہے، اب اپنے اشاعتی کو حق کہنا اس کا ضد بن گیا ہے، اپنے بریلوی کو سچا کہنے والا اس کا ضد بن گیا ہے۔ ورنہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جتنے کام بریلوی کرتے ہیں، جو پیری مریدی بریلوی کرتے ہیں اور اس کو اشاعت والے گمراہی سمجھتے ہیں،
تو وہی پیری موریدی پنجاب میں اشاعت والی بھی کرتے ہیں، مگر اس کو گمراہی نہیں کہتے، اس لیے کہ وہ ان کا اپنا ہے۔ تو میرے رب العالمین نے فرمایا جب کتاب اللہ پر سے ایمان اٹھ جائے، کتاب اللہ پر ایمان کا کیا معنی ہے؟ یؤمنون بالغیب، پہلی بات جو قرآن نے فرمائی ہے، ہر وہ بات جو کتاب اللہ نے سمجھائی ہو اور آپ نے نہ دیکھا ہو، اس کا مشاہدہ بھی نہ کیا ہو۔ محمد کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے محمد مصطفیٰ کا مشاہدہ بھی نہیں کیا، ہمارا ان کے ساتھ کوئی زندگی کا ایک دن بھی نہیں گزرا، ہم نے قرآن کریم کو اوپر سے آتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، ہم نے جبرائیل امین کو بھی نہیں دیکھا، بلکہ آگے تو آگے، بلکہ محمد مصطفیٰ کے زمانے میں بھی کسی نے قرآن کو اوپر سے نازل ہوتے جبرائیل کو آتے ہوئے کسی نے اپنے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا۔ اگر پھر بعض روایات کی بنیاد پر